ہم نے اس کو دوبارہ نامور پیدا بنانا ہے. اس کے لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا شعر، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ میں جو قوت عشق ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں. دیر، بٹگرام، مانسیرا، ایبٹ آباد، جام پور، فیصل آباد، قصور، یہ بات لفظوں سے کہنا تو آسان ہے، اس کو عملی جامہ پہنانا کافی مشکل ہے. لیکن جن میں قوت عشق ہے ان کے چہروں پہ باوجود اتنا سفر، تھکاوٹ، سب کچھ برداشت کرنے کے بعد بھی ان کے چہروں پہ مسکراہٹیں دیکھتا ہوں، دل خوش ہو جاتا ہے. اور یہ کامیابی کی دلیل ہے. عزیزان محترم، سبق تو بڑا مختصر ہے، میں کوشش کروں گا کہ پچھلے سبق کو تھوڑا تھوڑا ساتھ ملاتا چلوں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کچھ باتیں تو اس کے ضمن میں ہیں، اور اصل جو طب میں سکھانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے تو صرف 6 ہی سبق ہیں. اور پھر کہتا ہوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب میرے 6 سبق مکمل ہو جائیں، آپ کو کھلی اجازت ہوگی، آپ طب کے بارے میں جو بھی سوال کریں گے انشاءاللہ وہ بات آپ کے پاس موجود ہوگی. میں نے تو صرف اس پہ انگلی رکھنی ہے کہ آپ اس کو سمجھ لیں. عزیزان محترم، سب سے پہلے آج تذکرہ ہوگا امور طبیہ کا. اس کے بعد ہم اس طرف آئیں گے کہ کچھ دوستوں کا سوال ہے کہ یہ قوت با جو ہے یہ کیا ہے. تیسری بات، بیٹے بیٹیاں کیسے پیدا ہوتی ہیں. اس کے بعد ہمارا جو سابقہ سبق ہے اس پہ تھوڑا سا تذکرہ ہوتے ہوئے ہم اپنے سبق کی طرف آئیں گے کہ حالت صحت کی جو نبض ہے اس کے بگڑنے کی، اس کے خراب ہونے کی، بیمار ہونے کی صورتیں کیا ہیں. ایک آدمی کسی گاؤں میں رہتا تھا، اس کا ایک دوست شہر سے اس کو ملنے کے لیے گیا. اس نے جا کے وہ گاؤں میں دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے کوئی مائی صاحبہ آئے. انہوں نے پوچھا بیٹے کون ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنے دوست سے ملنے کے لیے آیا ہوں، شہر سے آیا ہوں. اس نے کہا وہ شہر میں اپنی گاڑی لے کر گئے ہوئے ہیں، گڈ جس کو کہتے پچھلے زمانے میں. تو اس نے کہا کہ وہ کب واپس آئیں گے؟ تو اس جو جواب ملا وہ قابل غور ہے. اس مائی صاحبہ نے کہا کہ اگر وہ نزدیک والے رستے پر گئے ہیں تو پھر پتہ نہیں وہ کب واپس آئیں، اور اگر وہ دور والے رستے پہ گئے ہیں تو وہ فلاں ٹائم تک وہ ضرور پہنچ جائیں گے. اس نے کہا مائی صاحب بات سمجھ نہیں آئی.
کہ جو دور والا رستہ ہے وہاں سے تو اس نے اس ٹائم تک آ ہی جانا ہے، یہ تو ہم نے فائنل بات کر دی ہے. اور جو نزدیک والا رستہ ہے آپ نے کہا کہ وہ پتہ نہیں وہ کب واپس آئے. اس نے کہا بیٹے بات یہ ہے کہ جو نزدیک والا رستہ ہے وہ صاف ستھرا نہیں ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، کہیں بھی گڑ پھنس سکتی ہے اور وہاں ہفتوں یا دنوں کا بھی انتظار ہو سکتا ہے. دور والا رستہ جو ہے وہ ذرا صاف سڑک ہے، وہ کل تک شام تک انہیں واپس آنا اس کا یقینی ہے. تو الحمدللہ یہ جو میں آپ کو 6 سبق دے رہا ہوں یہ رستہ بھی صاف ہے اور جلدی بھی آنے والا ہے. انشاءاللہ العزیز یہ سبق 6 مکمل کرنے کے بعد میں نہ کسی کی مخالفت کرنا مقصود ہے، نہ کسی کے معاملات میں ٹانگ پھنسانا میرا مقصود ہے. میرے پاس ایک اپنی چیز ہے، میرا حق ہے کہ میں اس کے بارے میں جو تعریف کروں کہ میری فلاں چیز میں یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں. کوئی آدمی مشتعل نہیں ہوگا. جب میں یہ کہوں نا کہ میرا موبائل تو بہت اچھا ہے اور آپ کا تو بالکل کوڈگن نکما ہے، بیکار ہے، تو فوراً تلخی آ جائے گی. تو میں نے صرف اور صرف اپنی طب کی بات کرنی ہے کہ میرے پاس یہ چیز ہے، اس میں یہ فوائد ہیں، یہ سچائی ہے، یہ دیانتداری ہے، یہ قانون ہے، یہ ربط ہے، یہ ایک ضابطہ ہے. دوسرا آدمی جو اس کے پاس کوئی چیز ہے اس کو وہ اس کے سامنے رکھ کر دیکھ لے کہ کیا دونوں میں سے بہتر کون سی ہے. عزیزان محترم 6 سبق. سب سے پہلے میں نے آپ سے نبض حقیقت ہے یا مفروضہ تفصیلی بات کی ہے، قرآن کے حوالے سے بھی بات کی ہے. دوسرا سبق کہ 3 جو ہمارے مفرد اعضاء ہیں، دل، دماغ اور جگر، دوسرے سبق میں اس کا تذکرہ ہوا ہے. اس میں الف لام میم کو ہم نے جوڑا، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. ہم نے اس کو ترتیب سے ایک ساتھ جوڑا ہے. اب 3 کے بعد اب 6 کی باری آ گئی ہے، کیونکہ ہمارا قانون طب، یہ پھر میں کہتا ہوں کہ میرا یہ ایک ہی لفظ قانون طب جو ہے وہ سب کے لیے کافی ہونا چاہیے. کوئی کسی بھی پارٹی سے، ٹولے سے، کسی بھی سسٹم سے تعلق رکھتا ہے، صرف ایک قانون طب کہنا ہی یوں سمجھ لیں کہ یہ قانون یونانی طب ہے. اب میں نے آج آپ کو 6 تحریکیں، 6 سسٹم قرآن حکیم سے جوڑ کر آپ کو بتانے ہیں. امور طبیہ بھی 6، نبضیں بھی 6، اخلاق بھی 6، افعال بھی 6. اب یہ ایک ہم اسی ربط سے چلیں گے تو پھر معاملہ جو ہے وہ جڑتا چلا جائے گا. سب سے پہلے امور طبیہ کی بات کی جائے. یہ آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے، مختصر اس لیے کروں گا
کہ ہمارا یہ مختصر سا ٹائم ہوتا ہے، جن لوگوں کی پکڑ میں میری بات نہ آئے، کمی رہ جائے، ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ مجھے اس کے علاوہ مجھ سے جب چاہیں جس طرح چاہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اندر جو یہ بڑھوتری ہو رہی ہے، جینے کا عمل ہے، جسم ہمارا اپنی ترتیب سے چل رہا ہے، سب سے پہلے ہمارے جسم کے اندر ایک مزاج بنتا ہے۔ مزاج کہہ لیں، کیفیات کہہ لیں، ایک ہی، دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اب مزاج اور کیفیات کیا ہیں؟ وہ 6 تر گرم، تر خشک، خشک گرم، گرم خشک، گرم تر، 6 یہ مزاج ہیں، 2 دماغ کے، 2 دل کے اور 2 جگر کے۔ ساتھ ساتھ ذرا میرے ساتھ تھوڑی تھوڑی۔ اب یہ 6 مزاج ہیں، ہر مزاج میں 6 درجے ہیں، ہر مزاج میں 6 درجے ہیں، چاہے وہ تر گرم ہو، چاہے وہ گرم تر ہو۔ سب سے پہلے کیفیات، کیفیات کے بعد اخلاق، یعنی گرم تر چیز اگر اس کے اندر گئی تو پہلے اس میں کیفیات بنی، پھر اس کا جو سسٹم ہے وہاں سے پھر اس کی ایک خلط بننی شروع ہوئی، یعنی پختہ صفرا، گرم تر جو مزاج ہے پختہ، اب وہ بنا۔ اب یہ اس کے بعد پھر اس اعضاء کی وہ خوراک بنی، پھر اعضاء کے بعد ارواح تیار ہوئے، ارواح کے بعد پھر قوا تیار ہوئے، اور قوا کے بعد افعال صادر ہو گئے۔ یہ ہر سسٹم کے اندر یہ 6 چیزیں موجود ہیں۔ اب ہم نے ان 6 چیزوں کو کہ جب تک مزاج نہیں ہوگا اس وقت تک خلط نہیں ہوگی، مزاج بنے گا تو خلط بنے گی، جب خلط بنے گی تو وہ اعضاء کے لیے کام آئے گی، اعضاء تیار ہوں گے، اعضاء پھر ارواح تیار کریں گے، ارواح پھر قوا تیار کریں گے، اور قوا جو ہے وہ افعال تیار کریں گے۔ تو افعال بھی ہمارے پاس 6 جو ہیں، 2 دماغ کے جس کو ہم احساس کہتے ہیں، اگلا خبر رساں کہتے ہیں، ایک خبر رساں ہے، ایک حکم رساں ہے۔ یہ 2 سسٹم جو ہے یہ دماغ کے ہیں، پہلا خبر رساں ہے، پھر حکم رساں ہے۔ آگے 2 دل کے سسٹم ہیں، ایک ارادی حرکت ہے اور ایک غیر ارادی حرکت ہے۔ آگے جگر کے 2 افعال ہیں، ایک جاذبہ ہے اور ایک جسم کے اندر کچھ چیزوں کو جذب کرا رہا ہے، اور ایک جسم کی صفائی جو فاضل چیز ہے وہ اس کو باہر خارج کر رہا ہے۔ 6 ہی عمل ہے، 7واں عمل ہے ہی کوئی نہیں۔ مجھے ناز ہے اپنی طب پر کہ ایسا بہترین سسٹم، ایسا بہترین طریقہ کار انشاءاللہ آگے آگے میں آپ کے ساتھ یہ سفر طے کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری طب کیا ہے، اور اس طب کے اس کا قد کاٹ کیا ہے۔ یہ کسی سے پیچھے نہیں ہے، یہ انشاءاللہ آپ کو یہ سبق ملے گا۔ اس طب میں آپ کو مکمل تمام
تمام چیزیں آپ کو اس میں میسر ہو جائیں گی۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر میرا گھر کا روٹی سالن اگر گجراں والا کی لکڑوں پہ پک سکتا ہے تو مجھے سرحد سے لکڑیں لانے کی ضرورت ہے؟ بھائی نہیں ہے۔ صندل جلانے کی ضرورت ہے؟ میری اپنی لکڑوں سے جو پک رہا ہے۔ تو اگر میں اس طب کو آپ کے سامنے یہ ثابت کر دوں کہ آپ ہر چیز کو، ہر مرض کو، ہر درجے کو، اس کے علاج معالجے کو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ خود فیصلہ کر لیں گے کہ بھائی سب کچھ اگر ہمیں اس میں مل سکتا ہے تو کسی اور کے دروازے پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ مخالفت نہیں ہے۔ امور طبیہ 6۔ اب ہمارا، کیونکہ میں نے مختصر کرتے ہوئے جانا ہے کہ وہ ٹائم تو کافی ہو چکا ہے، اب ہم نے کہنا ہے کہ قوت با کیا ہے۔ یہ جو میرے سبق ہیں ان کو مکمل کرنے کے بعد آپ کو ان سوالوں کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، لیکن چلیں کچھ دوستوں کا تقاضا ہے کہ اس پہ کچھ بات ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے جسم انسان کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ میری بیوی ہے، میں تنہا ہوں، علیحدہ ہوں، سب کچھ ہے، اور اب مجھے اس کام کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے اسے کیا ہوا؟ احساس ہوا۔ احساس نے پھر دل کی طرف وائرس کیا، یعنی دماغ نے دل کی طرف وائرس کیا کہ مجھے اس کام کے لیے اپنے عزم میں حرکت چاہیے۔ جیسے کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، حرکت جو ہے وہ دل کے ذمہ ہے۔ اب وہاں پہلے ارادی حرکت اور اس کے بعد پھر وہ غیر ارادی ہو گئی۔ اب دل جو ہے وہ جگر کو وائرس کرتا ہے کہ یہاں حرکت تو میں نے پوری کر دی ہے، اب آپ اس میں قوت روانہ کریں۔ جگر وہاں قوت روانہ کرتا ہے، خون روانہ کرتا ہے، اور اس میں تناسل میں ایک گرمی خون وہاں ضرورت کے تحت آ جاتا ہے۔ اب یہاں یہ 3 چیزیں مکمل ہو گئی۔ دماغ نے اپنا کام کیا، قلب و عضلات نے اپنا کام کیا، جگر و غدد نے اپنا کام کیا، اور اس کے بعد پھر جب غدی تحریک بڑھتی ہے تو پھر اعصاب کے اندر ایک احساس اور پھر مادہ منویہ کا وہاں سے چلنا، یہ ایک عمل شروع ہو جاتا ہے۔ اب مادہ منویہ کیا ہے؟ مادہ منویہ ایک خون کا جوہر ہے، نہ یہ سودا ہے، نہ یہ صفرا ہے، اور نہ یہ بلغم ہے، بلکہ خون کا ایک جوہر ہے۔ اب دماغ اپنے بلغم میں سے رطوبت کو نچوڑتا ہے، پھر عضلات اپنے سودانے سے رطوبت کو نچوڑتا ہے، پھر صفرا اپنے میں سے رطوبت کو نچوڑتا ہے، اور نچوڑ پیدا ہوتا ہے سوزش سے، اور سوزش کے ساتھ جو چیز ہے وہ ہے ارواح۔
کے تینوں نفسوں کی ارواح جو ہیں وہ جسم انسانی سے خارج ہوئی. اب جب ارواح نکلی، ارواح کی کچھ کمی آئی، تو ارواح کے بعد کیا ہے؟ اب قوت میں کمی آنی، یہ تو ایک فطری عمل ٹھہرا جی. یعنی خون کا جوہر مادہ منویہ اور مادہ منویہ ایک چیز نہیں ہے، یہ تین عضووں کا نچوڑ ہے رطوبت کا، جو کہ جسم انسان سے خارج ہوتا ہے، اور آدمی عارضی طور پر تینوں عضو کے نچڑنے سے، سوزش سے اس کے اندر جو کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ ایک فطری عمل ہے. اگر کسی کو نوجوان ہے اور احساس نہیں تو یوں سمجھ لے وہ دماغی مریض ہے، اس کے اعصاب میں، دماغ میں کوئی مرض ہے، یا تحلیل ہے، یا تحریک ہے، یا تسکین ہے، کوئی نہ کوئی مرض ہے. اور اگر اس کو احساس تو ہے لیکن اس کا عضو اس کا ساتھ نہیں دے رہا، اپنا عمل مکمل نہیں کر رہا، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس کے قلب و عضلات کا سسٹم جو ہے وہ کسی وجہ سے بیمار ہے. اگر اس میں حرکت تو آئی لیکن وہ دیر پا نہ تھی، اس کے اس سختی کو جلدی سے وہ ختم ہو گئی، تو سمجھ لے اس کے جگر کا کوئی سسٹم کسی وجہ سے تحریک، تسکین یا تحریر کی وجہ سے بیمار ہے جی. قوت اور ذوق یہ تمہارا اور میرا موضوع نہیں ہے، یہ ایک فطری عمل ہے. آپ نے علاج کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس میں غدد کی تحریک بڑھ چکی ہے، اس میں بلغم کی تحریک بڑھ چکی ہے، اس میں عضلات کی تحریک بڑھ چکی ہے، جو کہ مرض کا سبب ہے. جب آپ نے اس سبب کو دیکھ لیا اور اس کے مطابق آپ نے مدارج مرض کو سمجھ لیا، پھر آپ نے مدارج ادویہ کو سمجھ لیا، تو آپ کو کوئی مجربات، کوئی تیر بہدف، کوئی آزمودہ ان نسخوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. حضرت صاحب متانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہیں کہیں کچھ اشارے لکھے ہیں اس کے بارے میں، لیکن میں آپ کو ادھر لے کے جانا ہی نہیں چاہتا. میں آپ کو ایک فن سکھانا چاہتا ہوں، طب سکھانا چاہتا ہوں، میرا یہ موضوع ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو بغیر چھیڑ چھاڑ کے اگر اس کے جسم میں شہوت آئے تو وہ حقیقی شہوت ہے، اور اس نے اگر مصنوعی طریقے سے اپنے آپ کو تیار کیا تو وہ حقیقی شہوت نہیں ہے. اگلی بات کہ کوئی آدمی جمع کرنے کے بعد اگر وہ فرحت محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کرتا ہے، تو اس نے اپنی ایک ضرورت کو پورا کیا ہے. اور اگر اس کے اندر تھکاوٹ، ذوق یا کمزوری یا کوئی غذا کا، کوئی معدے کا معاملہ ہے، تو سمجھیں اس نے یہ کام کسی مرض کے اندر کیا ہے جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہے. عزیزان محترم، یہ تھا. اس میں بہت ساری باتیں آگے کی جا سکتی ہیں، لیکن میرا چونکہ یہ موضوع نہیں ہوں، میں آپ کو صرف طب کا ایک سبق دینا چاہتا ہوں. اس کے اندر یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. رہا بیٹے بیٹیوں کا مسئلہ، یہ بھی ایک بڑا مختصر ہے کہ
انسان کے جسم سے دو قسم کے سیمن جو ہیں وہ نکلتے ہیں، خلق الزوجین الذکر والانثی، مذکر اور مؤنث۔ جو اس بیضہ کے اندر، انڈے کے اندر داخل ہو گیا، اس نے پرورش پا لی۔ آپ اس کو لاکھ دوائیاں دے دیں، وہ بیٹے سے بیٹی یا بیٹی سے بیٹا نہیں بن سکتا۔ جن لوگوں نے یہ باتیں پھیلائی ہیں ان کے اپنے پیٹ کا معاملہ ہے، علم سے ناواقفیت ہے، تو اس کے بارے میں بھی حکیم ذمہ دار نہیں ہے کہ کسی کے بیٹیاں زیادہ ہو رہی ہیں تو میں بیٹے پیدا کروا دوں، یہ اس کا ذمہ نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس سبق کے بعد آپ نے نبض دیکھ کر یہ بتانے والا عمل کہ فلاں کو بیٹی ہوگی، فلاں کو بیٹا ہوگا، یہ بھی آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ آپ صرف طبیب ہیں کسی کے بیماری کا علاج کرنے کے لیے۔ آپ بیٹے بیٹیوں کا بتانا یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے شہرت ہی حاصل کرنی ہے، اگر آپ نے کسی کو حیران ہی کرنا ہے، تو پھر آپ کے پاس اور بہت سارے راستے ہیں۔ آئیے میں جلدی اپنے سبق کی طرف آتا ہوں، ٹائم کافی ہو گیا ہے۔ میں کاموں کی، کیونکہ میری عادت ہے نہ میں کسی مریض کی کہانی سناتا ہوں نہ میں کوئی نسخہ بتاتا ہوں، یہ میرا موضوع ہی نہیں ہوتا۔ یہ واقعہ صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ میری اس بات سے ذرا مطمئن ہو جائیں اور آپ کے جسم میں بھی ایک قوت پیدا ہو جائے کہ یار یہ معاملہ جو ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو میں وہاں کسی عزیز سے ملنے کے لیے گیا، تو ان کے پڑوس میں ایک دکاندار، وہ کہنے لگا جی یہ وہ حکیم صاحب ہے جن کا آپ تذکرہ کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں جی وہ ہے۔ تو آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا ہے، جب کوئی سنتا ہے کہ حکیم صاحب ہیں تو وہ بائیں کھول کے آپ کے سامنے آتا ہے کہ لو جی میری بازو پکڑ لو۔ تو میں نے انہیں کہا بھی میں جس کام آیا ہوں میرا تو یہ کام نہیں ہے۔ انہیں جی پھر کی ہو جائے گا؟ وہ بھی کہنے لگے جی ہم نے ان کو آپ کے بارے میں بہت کچھ بتایا ہوا ہے، ذرا 2 منٹ کے لیے آپ کی ذرا سیٹسفائی کر دیں۔ اب میں نے دیکھا کہ ماحول کے مطابق اب میں جتنی بار کہوں گا یہ اصرار کریں گے، تو میں نے اس شخص کی نبض پکڑ لی۔ یہ سبق ہے، مشہوری نہیں کر رہا، آپ کے لیے سبق ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کے بیوی کو جلندار لکوریا ہے، اس کی کمر درد کرتی ہے، آپ جب جمع کرتے ہیں تو اپنی بیوی کا جسم آپ کو بھٹی کی مانند، اور آپ جلدی سے فارغ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی عجیب حکیم ہے، نبض میری پکڑی ہوئی ہے، باتیں میری بیوی کی بتا رہا ہے۔ میں نے کہا بھائی میرے پاس موکل نہیں ہے، طبیبو یہ ہے میری طب کا انداز۔ میں نے جب اس کی نبض دیکھی تو 3 برمی نبض تھی، اور اس کے اندر تضابیت اتنی زیادہ تھی، تیز نبض تھی۔ تو میرے طب نے مجھے یہ سبق سکھایا ہوا ہے کہ اگر یہ منی کسی کے بھی جسم میں جائے گی تو وہاں سوزش پیدا کر دے گی۔ جی وہ حیران ہو گئے۔ تو اگر آپ نے شہرت ہی بنانی ہے تو بیٹی بیٹیوں کی بجائے ایسی شہرت بنائیں۔ وہ کہیں گے کمال حکیم ہے یار۔ آپ کے پاس ایک بچہ آتا ہے
سوکھا سڑا ہے، اس کا دماغ چھوٹا ہے، آپ اس بچے کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ دیں کہ جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس کی والدہ کے رحم کے اندر غدی سوزش تھی، جی کیوں؟ اس کے رحم کے اندر سکیڑ تھا، بچے کو پوری طرح وہاں ماحول نہ ملنے کی وجہ سے وہ بچہ کمزور رہ گیا، اور غدی تحریک کی وجہ سے اس کا دماغ جو بننا تھا اعصابی تحریک وہ نہیں بن سکا، وہاں غذا ہی نہیں تھی، تو بچے کا سر چھوٹا رہ گیا۔ یہ ہے آپ کی طب، اس کو سیکھیں، آپ کا چرچا ہو جائے گا، آپ کی شہرت ہو جائے گی، آپ کامیاب معالج بنیں گے۔ عزیزان محترم، چند موٹی موٹی باتیں کر کے، کیا ٹائم ہو گیا؟ کوئی جلدی کرو، ٹائم کھلا ہی ہے تھوڑے بات 40 منٹ کھل کے کرو جی، بسم اللہ جی، بہت مہربانی۔ اب ہم نے اپنے سبق کی طرف آ رہے ہیں۔ جیسے میں نے نفس کے بارے میں ثابت کیا، پھر میں نے مفرد ادا کے بارے میں ثابت کیا، اور یہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے یہ 6 سبق جو ہیں آپ کو قرآن حکیم سے جوڑ کر دکھانے ہیں۔ تحریک تسکین بھی، تحریک تسکین اور تحلیل بھی، علاج معالجے کی صورت بھی، اسباب ممرضہ بھی، پرہیز کا خاکہ بھی، اسی طرح قریب قریب، یہ نہیں کہ بڑی لمبی تفصیل، کیونکہ عالم دین تو ہوں نہیں بھائی، یہ علماء کا کام ہے، لیکن میں اپنی طب کو سمجھتے ہوئے، آئیے آج ہم پہلے، کیونکہ ہم نے امور طبیہ 6 پڑھے ہیں، نبضیں ہم نے 3 پڑھی ہیں، اب 6 کی طرف آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ زمین و آسمان، تو بھائی یہ زمین و آسمان تو اس انسان کے لیے بنے ہیں نا جی، اس کے 6 سسٹم ہیں، تو یہ 6 چیزیں اللہ نے استوار کی ہیں، بنائی ہیں۔ اب میں نے جب اپنے استادوں سے یہ سبق پڑھا تو انہوں نے کہا کہ اس کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ ایک رنگ کو اگر کہیں کر دیا جائے دوسرے رنگ کے لیے اس کا پہلے خشک ہونا ضروری ہے۔ اللہ کریم نے زمین و آسمان کو 6 مدارج میں پیدا کیا، ہمیں ایام کہہ کے ذرا سمجھا دیا گیا کہ یہ 6 اتوار ہیں، 6 اس کے درجے ہیں، 6 میٹل ہیں، یوں کہہ لیں، اس کو ایسے پیدا کیا گیا ہے۔ حالانکہ اللہ اکبر فرماتے ہیں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اگر آج آپ سے کوئی غیر مذہب آدمی یہ سوال کرے کہ بھائی مجھے دلائل سے سمجھائیں کہ جب زمین و آسمان بنانی پڑی تو کون سا ایسا رکاوٹ والا معاملہ تھا جس میں 6 دن لگے، کن فیکون کیوں نہیں کہا؟ تو یہ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارا طب کا سبق مکمل کرنے کے لیے اللہ کریم نے فرمایا فی 6 ایام۔ میں نے 6 میٹلوں میں، 6 درجوں میں اس کو بنایا،
والذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہ سورج چاند ستارے ہے ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ عزیزان محترم، انسان کی خدمت کے لیے یہ 6 سسٹم جو ہے رواں دواں ہیں، چل رہے ہیں، آپ کو تقویت پہنچانے کے لیے، آپ کو پالنے کے لیے۔ اور جب کن فیکون سمجھیں گے تو پھر بھی کچھ امراض ایسے ہیں جو ہمارے جسم میں آہستہ آہستہ آتے ہیں اور وہ بہت دیر تک رہتے ہیں، ان کا علاج بھی آہستہ آہستہ ہی ہوتا ہے۔ اور کچھ امراض ایسے ہیں کہ وہ فوری ہی آتے ہیں اور ان کا فوراً ہی علاج ہو جاتا ہے۔ تھوڑی سی تشریح کر دوں۔ رسولیاں دیر سے جسم میں نمودار ہوتی ہیں، دمہ دیر سے آدمی کو احساس ہوتے بڑھتا ہے، چنبل ہے، خارش ہے، یہ ساری چیزیں یہ آہستہ آہستہ جسم میں آتی ہیں اور ان کا علاج بھی آنن فانن نہیں ہوتا۔ ایک دوسرا مرض کا مرحلہ ہے کہ ایک آدمی شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ خوش باش بیٹھا ہوا ہے، اس نے کھانا کھایا ہے، کچھ چیزیں چاول کھائی ہیں، کچھ چیزیں کھائی ہیں، اور رات کو اچانک اس کے دل کو متلی ہوئی، اس نے الٹی کی، دوبارہ تیسری بار، اور پھر اس کو ساتھ اسہال آنے شروع ہو گئے۔ اب اس کو صرف اور صرف 1-2 دن زیادہ سے زیادہ اگر اس کی مرض کو نہ روکا جائے تو اس کے جسم کا پانی ختم ہو جائے گا اور خون گاڑھا ہونے کے سبب دل اس کو پمپ نہیں کر سکے گا، دل بند ہو جائے گا۔ اب یہ رات کو تکلیف ہوئی ہے اور اگلے دن ہی شام تک علاج نہ ہونے کی صورت میں اس کا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو اس کو ایک ہی دن میں، جو علاج معالجہ عام لوگ جانتے ہیں کہ لونگ دال چینی کا کعوہ ہے، اس میں نمک، تو وہ جو دیتے جائیں گے یا اس درجے کے مطابق اور کوئی دوائی، تو وہ ایک ہی دن کے اندر مکمل ٹھیک ہو جائے گا، اس کی ساری علامات ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو یہ تھا ایک جلدی کا علاج، مرض بھی جلدی میں آیا ہے اور علاج بھی۔ دوسرا جو ہے وہ جیسے میں نے کہا ہے کہ دمے کی ہے، رسولیے وغیرہ ہے، خارش وغیرہ ہے، یہ آہستہ آہستہ جسم میں مرض جمع ہوتی ہے اور اس کا آہستہ آہستہ ہی علاج ہوتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں کن کہتا ہوں تو وہ، دلیل کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے، تو اب وہاں جلدی والا کام اللہ کریم نے کرنا ہے۔ تو جب آگ جلی، ابراہیم علیہ السلام آگ کی طرف جانے لگے تو اس وقت تک وہ آگ تھی، لیکن جب ابراہیم علیہ السلام اس میں پہنچتے ہیں تو اللہ کریم فرماتے ہیں یا نار کونی، بس اتنا کہنا تھا کہ آگ آگ نہ رہی، وہ گلشن بن گیا، وہ باغ و بہار بن گیا۔ تو میرے یہ دونوں ہی طب کے حصے ہیں، فی ستۃ ایام بھی اور کن فیکون بھی۔
اب اس کے بعد اگلا سبق بھی ہے اور پھر آپ کے سوال و جواب بھی. میرا دل چاہتا ہے کہ آپ جتنا پوچھیں گے اتنا اس میں بہتری آئے گی. صحت کی نبضیں، عمر کی نبضیں. اگر ایک نوجوان اس کی صحت والی نبض خشک گرم ہے، عورت وہ نہ بھی کہیں گے تو کام چل جائے گا بھائی. عورت کی نبض اگر جوانی میں گرم خشک ہے، حاملہ کی زچگی کے قریب اس کی نبض گرم تر ہے، چھوٹے بچے کی، دودھ پینے والے بچے کی نبض اگر تر گرم ہے، اس کے بعد اس نے دودھ چھوڑا ہے، اس کی نبض تر خشک ہے، اور پھر وہ ذرا بوٹیاں کھانے لگا ہے، ذرا بلوغت کی طرف آ گیا، اس کی نبض خشک تر ہے. تو یہ 6 نبضیں صحت والی. سب سے پہلے جب آپ کے پاس مریض آنا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کس عمر میں ہے اور اس کی صحت والی نبض کون سی ہونی چاہیے. یہ پھر میں عرض کروں، حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ تعالی علیہ، ان کا قدم قدم پہ تذکرہ کیا جائے تب بھی کم ہے، کیونکہ انہوں نے طب کے لیے بہت کام کیا ہے. انہوں نے منڈی بہاؤالدین میں ایک کیمپ لگایا. کتابوں میں دوستوں نے پڑھا ہوگا، سنی سنائی بات نہیں ہے. تو انہوں نے ایک دن میں 1500 مریضوں کو چیک کیا. کتنے؟ 1500. اب میرا خیال ہے کہ ایک طبیب زیادہ سے زیادہ نوجوان جو ہے وہ 10 گھنٹے مطلب کر سکتا ہے، طبیب مریضوں کو چیک کر سکتا ہے. اس سے زیادہ وہ کیا کرے گا؟ 10 گھنٹے اگر دیے ہوں تو 1 گھنٹے کے کتنے مریض فارغ ہوتے ہیں؟ 150. 1 گھنٹے میں 150 مریض فارغ ہوئے. 1 گھنٹے میں کتنے منٹ ہوتے ہیں؟ 60. ایک مریض کو کتنے منٹ ملے؟ بس آپ نے یہ طب سیکھنی ہے. بس اتنا سا ٹائم ہی لگنا چاہیے. اس کے جگر کی بھی رپورٹ ہو جائے، اس کے عضلات کی بھی رپورٹ ہو جائے، اس کے دماغ کی بھی رپورٹ ہو جائے، سوزش کا بھی پتہ چل جائے، برم کا بھی پتہ چل جائے، سکیڑ کا بھی پتہ چل جائے، جی تحلیل کا بھی پتہ چلے، تحریک کا بھی پتہ چلے، تسکین کا بھی پتہ چلے. تو آپ نے سب سے پہلے آتے ہی مریض کو دیکھنا ہے کہ یہ کس عمر میں آیا ہے، اس کی صحت والی نبض کون سی ہے. اب آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اگر اس کی صحت والی نبض ہے عمر کے حساب سے، آپ اس کی کلائی کو چھوڑ دیں. آپ کے بھائی آپ ٹھیک ہیں جائیں. کسی کو شوق نہیں ہے بیمار بننے کا، وہ صرف آپ کے امتحان کے لیے آیا ہے. جی آپ اس کو بار بار، اگر وہ صحت والی اس کی نبض ہے، آپ اس کو بیمار بنانے کی بھی کوشش کریں گے تو وہ نہیں بنے گا. وہ ایک تھانے دار نے کسی کو گالی بک دی تو وہ عدالت میں چلا گیا. تو عدالت میں اسے پوچھا گیا، اس نے کہا جی میں نے نہیں بکی. تو وہ کہہ رہا نہیں اس نے بکی ہے. تو وہ جج کہتا ہے تو نے ضرور لینی ہے. وہ کہہ رہا ہے انکار کر رہا ہے، چھوڑ دو. تو بھائی آپ نے اس کو ضرور بیمار بنانا ہے، وہ انکار کرتا چلا جائے گا.
وہ ہنسے گا آپ کی ٹپ پر، آپ کی قابلیت پر۔ اگر اس کی صحت والی نبض عمر کے لحاظ سے درست ہے، صحیح ہے، آپ اس کی کلائی چھوڑ دیں۔ اور اگر کوئی کیفیاتی معاملہ ہے تو اسے کہہ دیں کہ بھائی آپ یہ تھوڑا سا کعبہ وغیرہ پی لیں، آپ ٹھیک ہیں یار۔ اب صحت والی نبض اگر اس کی واقعی بگڑ گئی ہے، اب آپ کو اگلا درجہ سامنے آئے گا۔ اگر اس نوجوان کی نبض خشک گرم نہیں ہے تو اس کی پہلے میں 2 صورتیں بیان کروں گا کہ اس نے اعصابی چیزوں کا استعمال زیادہ کیا، تری والی چیزیں اس نے زیادہ لی ہیں، اب اس کی نبض جو ہے وہ صحت والی، وہ تسکین میں آ گئی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اس کی نبض تسکین میں آ چکی ہے۔ اب آپ نے اس بگڑی ہوئی نبض کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے کہنا بھائی آپ بیمار ہیں۔ اب آپ نے اس کو بیماری کا فتویٰ دینا ہے۔ ایک یہ صورت، اور دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس نے گرم چیزوں کا استعمال زیادہ کیا ہے، پھر اس کی نبض گرمی کی طرف چلی گئی ہے، اصل اس کی نبض جو صحت والی تھی اب وہ تحلیل میں آ گئی ہے۔ جی آپ نے یہ تحلیل، تحریک اور تسکین کو خوب رکھنا ہے۔ اس کا میں نے پہلے بھی ایک خاکہ، ایک چیز بڑھ رہی ہے، ایک چیز کم ہو رہی ہے، ایک چیز نہیں بن رہی، یہ سمجھ لیں جی۔ اب آپ نے علاج معالجہ کی طرف آنا ہے، بگڑی ہوئی نبض کو سمجھ کے پھر علاج معالجے کی طرف آنا ہے۔ یعنی ہر بگڑی ہوئی نبض، اس کی 2 صورتیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں کہ اگر وہ اعصابی چیزیں زیادہ کھائے گا، دوسری چیزیں وہ نہیں کھائے گا، تو اس کی نبض تسکین میں۔ ایک شخص نے اپنے بیٹے کو گنے کا جوس پلانا شروع کر دیا۔ اس نے کسی سے سنا کہ بہت اچھا ہوتا ہے جگر کی گرمی کے لیے۔ اس نے خوب اس کو جوس پلایا، گنے کا رس۔ آج کا دور تو تھا نہیں، کیچ والا دور نہیں تھا، سادہ دور تھا۔ اس نے بھی پرواہ نہیں کی، نوجوان ہوا، شادی ہو گئی، بیوی بھی اسی ماحول کی تھی۔ اس نے بھی کہا کوئی بات نہیں، نہیں تو نہ صحیح، آج تو چند لمحے بھی نہیں گزرتے جی ڈھنڈورا پٹ جاتا ہے۔ بہرحال کافی عرصے کے بعد ان کے گھر میں ایک جانور جوان ہوا، تو اس نے وہ حرکتیں کرنی شروع کی، تو وہ صاحب کہنے لگے کہ بھائی اس کو آپ کھسی کروا لیں۔ تو اس بہو نے مشورہ دیا کہ ابا جان اتنی تکلیف اس کو دینے کی کیا ضرورت ہے، اس کو آپ گنے کا رس پلایا کریں۔ تو جناب مرد بھی سامنے آ گئی جی۔ تو ہوا کیا کہ بھائی عضلات تسکین میں تھے، اس کے اندر حرکت تھی ہی نہیں۔ تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ اس کی نوجوانی دو پہ یہ بات فٹ کر لیں۔ اگر عورت نوجوان ہے، بدھی ذاتی اس کی تحریک ہے، اگر وہ ذاتی چیزیں زیادہ کھائے گی، اس کے بال اگائیں گے،
اس کا جسم جو ہے وہ سخت ہو جائے گا مردوں کی طرح، اس کی عادات جو ہے وہ مردوں جیسی ہو جائے گی، اس کی آواز مردوں جیسی ہو جائے گی. یہ فطری قانون ہے. اور اگر اس نے میٹھی چیزوں کا استعمال زیادہ کرنا شروع کر دیا، چاول زیادہ کھانے شروع کیے تو مینسز آنے بند ہو گئے. اس کی اپنی جو اصل صحت والی نبض تھی وہ تحلیل میں چلی گئی ہے. ایک صورت اور بیان کرتا چلوں جو میں نے کتابوں میں بھی لکھی ہے کہ ایک نوجوان، چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے چاہے کوئی بھی صحت والی نبض ہے، اگر صرف اور صرف وہی چیزیں استعمال کرتا چلا جائے، دوسرے سسٹم کو وہ غذا نہ دے، تو پھر بھی یہ ایک مرض کی صورت ہوگی اور اس کو ہم ارتقائی صورت میں برمی نبض کا نام دے دیں گے سمجھنے کے لیے. مثال سمجھا دوں، جب کسی کی 3 نمبر نبض ارتقائی صورت اختیار کرتی ہے تو پھر اس کے اندر ایک گرمی کا عنصر بھی پیدا ہوتا ہے جو کہ فطری طور پر وہ نہیں ہے. اور جو ہم اس کو نبض یعنی عضلاتی خودی یا گرم خشکی کہیں گے، لیکن اس کا رنگ پیلا، جس کی نبض غدی عضلاتی ارتقائی صورت میں نہیں، جیسے اس نے چیزیں کھائی ہیں تو اس کو یرکان ہو جائے گا، پیلا یرکان. اس کو بھی ہم غدی نبض کہیں گے اور اس کو بھی غدی کہیں گے، وہ ارتقائی شکل میں. اور یہ اس کے خود غذائیں لینے سے، کچھ چیزیں کرنے سے اس کو یرکان ہو گیا ہے. تو یہ ایک برمی صورت جو ہے، ارتقائی صورت جو ہے، یہ بھی اس کا حصہ ہے. تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں کالا یرکان ہو گیا ہے، تو وہ اب کالا بھی ہو یرکان بھی ہو جی، طبیب تو پریشان ہو جائے گا، بھائی یرکان کا تو رنگ پیلا ہے اور آپ کا رنگ تو پیلا نہیں ہوا. تو وہ ارتقائی صورت میں وہ نبض جو ہے وہ آگے آ گئی ہے، تو اس کو ہم برمی نبض، ارتقائی صورت کی نبض ہم اس کو کہیں گے. اور اس کا علاج جو ہے وہ جیسے وہ پیلے یرکان والا ہے اسی شکل میں اس کا علاج کریں گے. لیکن یہ علاج معالجہ آگے جا کے آپ کو سمجھ آئے گا، جہاں میں اس کے مدارج اور مدارج ادویہ آپ کو سمجھاؤں گا وہاں آپ کو سمجھا دوں گا. عزیزان محترم، ٹیسٹوں کا خوب چرچا ہے، میں بھی سنتا ہوں. اللہ ان کو بھی شاد باد رکھے. لیکن اگر آپ صحیح طبیب بن گئے تو کسی کو ٹیسٹ کرانے کی محتاجی نہیں ہو. مریض صرف اپنے علاج کی تمنا لے کے آتا ہے، اس کا مقصد بالکل نہیں ہے کہ میری ٹیسٹ ہونے چاہیے. وہ تو ڈاکٹر کے کہنے پہ کرواتا ہے. اور اگر کوئی 100 میں سے 5 7 10 اگر ہوں گے بھی تو وہ بھی طب سے واقف نہیں ہے. جب اس کی صحت والی نبض ہوگی علاج معالجے کے بعد تو آپ اسے کہیں بھائی آپ ٹھیک ہیں، جائیں ٹیسٹ کرائیں نہ کرائیں، میں نے اپنا فریضہ ادا کر دیا ہے. ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں کہ ہم نے ہیپاٹائٹس کے انجیکشن لگوائے ہیں، ہم نے ان کی گولیاں کھائی ہیں، لیکن ہمیں فلاں مرض بھی باقی ہے، فلاں تکلیف بھی باقی ہے، ابھی یہ تکلیف بھی ہو رہی ہے. تو میں انہیں پتہ کیا کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جی وہ اپنی جگہ درست ہیں، لیکن ہمیں سمجھنے میں ذرا غلطی ہے.
ایک ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا پتا جو ہے وہ بیکار ہو گیا ہے، ضائع ہو گیا ہے، آپ کا 1,00,000 روپیہ لگے گا، آپ کا پتا جو ہے وہ ہم نکالیں گے تو آپ ٹھیک ہوں گے۔ اب اس کا پتے کے لیے 1,00,000 روپے لے لیا گیا اور پتا نکال دیا گیا۔ ایک محترمہ کے رحم میں، یوٹرس میں اگر رسولیے ہیں تو اس کو تو نہیں پتا، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کے یوٹرس میں ٹیومر ہے، رسولیے ہیں، آپ اس کا آپریشن کرائیں۔ اسی طرح کسی کا گردہ فیل ہو گیا، اس کا گردہ نکال دیں، ایک پہ کام چلتا رہے گا۔ اب جب اس مریض کو اس مرحلے سے گزار دیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے جی مجھے ابھی فلاں تکلیف باقی ہے، ابھی فلاں تکلیف باقی ہے، میں فلاں تکلیف سے پریشان ہوں، تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں بھائی ہم نے پتا نکالنے کے پیسے لیے ہیں، اگر پتا موجود ہے تو ہم سے بات کریں، ہم نے گردہ نکالنے کے پیسے لیے ہیں، اگر گردہ ثابت کر دے تو پیسے واپس۔ آپ کے یوٹرس کا آپریشن نہیں ہوا، ہم مجرم، تو بھائی انہوں نے جس کے پیسے لینے ہیں وہ کام انہوں نے کرنا ہے، ان کی وہ روزی جائز ہے۔ اس طرح تو عزیزان محترم، آپ طبیب ہیں، آپ سوزش کو سمجھیں، آپ ورم کو سمجھیں، آپ اس کے انقباض کو سمجھیں، آپ اس کے انبساط کو سمجھیں، آپ تحریک سمجھیں، آپ تحریر سمجھیں، آپ نبضوں کو سمجھیں۔ انشاءاللہ العزیز میں پھر آپ سے گزارش کروں گا، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیے سائے ہم نے، اور یہ ویرانی کیوں ہے، یہ گمنامی کیوں ہے؟ اس لیے دل کے ببولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اپنے ہی گھر کو آگ لگئی گھر کی چراغ سے۔ طبیبوں نے اپنا مقام کھو دیا، طبیبوں نے اپنی طب کو پس پشت ڈال دیا۔ آئیے عہد وفا کریں کہ ہم اپنی طب کے ساتھ ہر قسم کی وفا کرنے کے لیے، ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ جو احباب و دوست دور دراز سے اس سبق کے لیے آئے ہیں، اللہ سے دعا گو ہوں اللہ ان کے دامن کو اس سبق سے، طب سے اللہ بھر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اور اصل جو طب میں سکھانا چاہتا ہوں، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کے تو صرف 6 ہی سبق ہیں، وہ آگے انشاءاللہ آپ کو سمجھائے جائیں گے۔ بالکل آپ کو محتاجی نہیں رہے گی کسی بات کی۔ جی آپ اپنی طب کو دلہن کی طرح سجی ہوئی انشاءاللہ آپ کے بیاہ میں آئے گی۔